اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور صدق اللہ مولانا العظیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا و امرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ارشاد ربانی ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان دوستوں ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ تعالیٰ تاریکیوں سے ان کو نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ سبحان، تاریکیاں دور کر کے، اندھیرے دور کر کے روشنی عطا فرماتا ہے۔ آج میں مناقب بیان کرنے لگا ہوں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق اسرانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث اللہ رجل علی راس احد عشر مئۃ سنۃ و نور عظیم اسمہ اسمی بین اسقطانین الجابرین ویدخل الجنۃ بشفاعتہ رجال الوفا۔ یہ جامع درر ہے، اس کتاب میں یہ حدیث پاک ہے لکھی ہوئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ اس کا ترجمہ سنیں۔ جناب رسول خدا نے فرمایا ہے کہ 11ویں صدی کے شروع میں میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، وہ شخص نور عظیم ہوگا، یعنی اس میں گرامی اس کا ہوگا احمد، دو ظالم بادشاہوں کے درمیان میں زندگی بسر کرے گا۔ اس کی شفاعت سے قیامت کے دن ہزارہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اشارہ ہے دو بادشاہوں کا، ان بادشاہوں کی حکومت میں وہ تشریف لائیں گے۔ ایک کا نام ہے جلال الدین اکبر اور دوسرے کا نام ہے سلیم جہانگیر۔ یہ جلال الدین باپ ہیں، سلیم جہانگیر اس کا بیٹا ہے۔ یکے بعد دیگرے ان دنوں میں ان کی بادشاہ تھی۔ تو حضرت امام ربانی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عظیم شخصیت دنیا میں تشریف لے آئے گی۔ اب دوسری روایت سنیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث فی هذه الامة علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها امر دینها۔ یہ بھی جامع درر میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صدی کے شروع میں اس امت میں اللہ تعالیٰ کا ایک مجدد بھیجتا ہے گا جو دین کو نئے سرے سے درست کر دے گا۔ 100 سال کے بعد میں مجدد ہوتا ہے تو دین میں تازگی پیدا کرتا ہے۔ 1000 سال کے بعد بھی مجدد ہوتے ہیں، لیکن حضرت امام ربانی مجدد افسانی جو ہیں وہ 1000 سال کے بعد یہ مجدد ہوئے ہیں، حضور کے 1000 سال بعد۔ اور اب آپ کو پھر ایک روایت میں پیش کرتا ہوں، تیسری روایت۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون رجل فی امتی
یقال لہ صلۃ یدخل الجنۃ بشفاعت کذا و کذا۔ یہ جمع الجوامع شیخ المحدثین علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ روایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک شخص صلہ ہوگا۔ صلہ کا معنی یہ ہے مخلوق کو خالق سے ملانے والا، شریعت کو طریقت کے ساتھ جمع کرنے والا، جس کی شفاعت میں اتنے اتنے بے شمار آدمی جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مکتوبات شریف میں لکھا ہے، اور حضرت القجمہ میں بھی ہے، الحمدللہ الذی جعلنی صلۃ بین البحرین ومصلح بین الفئتین۔ شکر الحمدللہ جس نے مجھے دو سمندروں کو ملانے والا اور دو لشکروں میں صلح کرانے والا بنایا ہے، یعنی شریعت اور طریقت۔ اب چوتھی روایت پیش کرتا ہوں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے علماء ربانی بنی اسرائیل جیسے ان میں کمالات ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے علماء میں، انبیاء میں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ربانی بنی اسرائیل کے جو انبیاء گزرے ہیں ان جیسے وہ کمالات رکھتے ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، ولی ہوں گے، لیکن کمالات ایسے رکھتے ہوں گے جیسے پہلے انبیاء دنیا میں تشریف لائے ایسے کمالات رکھتے ہوں گے۔ اور حضرت امام ربانی مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی شاعر نے ایک شعر بڑا اچھا لکھا ہے۔ فرماتے ہیں امام علم ربانی علیم سر پنہانی، امام علم ربانی علیم سر پنہانی، بیان کے سموں سے ہو رتبہ مجدد الف ثانی کا۔ چونکہ 2829 سفر حضرت امام ربانی کا وصال کا دن ہے، یعنی عرس ہو رہا ہے۔ قرآن شریف میں بھی عرس کی تقریب ہے، اور آپ کا ذکر اس لیے میں کر رہا ہوں کہ حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں میں ان کا وصال ہوا ہے۔ اب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز غوث الثقلین بغداد شریف کے جنگل میں مراقبہ میں بیٹھے تھے، یعنی گردن جھکا کے فیض دینا اور فیض لینا، یہ کہتے ہیں مراقبہ۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک نور عظیم ظاہر ہوا جس سے تمام جہان منور ہو گیا، اس نور کی روشنی تمام جہان میں پھیل گئی، اور فرماتے ہیں مجھے آواز آئی یہ ان کا نور ہے جو آپ کے بعد 500 سال کے بعد پیدا ہوں گے، دین کی تجدید کریں گے۔ اس لیے اس مراقبے کے بعد آپ نے اپنا خرقہ، اپنا جبہ اپنے صاحبزادہ سید عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیا۔ فرمایا یہ چوہا تمہاری اولاد میں سے جو ہوگا حضرت امام ربانی مجدد الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کرے گا۔ یہ جبہ حضرت شاہ کمال قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، آپ نے اپنے پوتے شاہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ حوالے کیا، جنہوں نے یہ جبہ حضرت امام ربانی مجدد الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا۔ یعنی حضرت غوث پاک خواب، مومن کے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے، اور خواب حضرت غوث اعظم کی، اور غوث اعظم نے اس خواب کو حقیقت سمجھ کے اپنا جبہ عطا فرمایا۔ شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کے والد ماجد شیخ عبد الحد رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو دیکھ کر فرمایا اب مستاق اللہ تعالیٰ کے عارفہم بسیماہم، کچھ اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں لوگوں کے پیشانیوں کو پڑھ لیتے ہیں۔
تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فرزند ارجمند ایسا عطا فرمائے گا اس کے نور سے تمام جہان روشن ہو جائے گا۔ روضۃ القیامیہ کا میں حوالہ دیتا ہوں، ان بزرگوں نے بھی آپ کا چہرہ دیکھا۔ آپ دیکھیں حضرت امام ربانی مجدد الحسن رحمۃ اللہ شیخ احمد فاروق کے والد صاحب، ان کا بھی خواب سنیں۔ حضرت شیخ عبدالحاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سحری کے وقت تہجد کے نوافل ادا کیے، اس کے بعد میں نے مراقبہ کیا، یہ صوفیاء کا ایک طریقہ ہے۔ تو میں نے دیکھا تمام جہان میں تاریکی چھا گئی، بندر ریچھ اور سور تمام کائنات ترضی پھیل گئے، لوگ ان کو ہلاک کر رہے۔ اچانک میرے سینے سے ایک نور نکلا جس سے تمام جہان منور ہو گیا۔ اس نور سے ایک بجلی نکلی جس سے تمام بندر بچھو سور جل کر خاکستر ہو گئے۔ پھر اس نور میں ایک تخت نمودار ہوا، ایک نورانی چہرے والا شخص اس تخت پر جلوہ نشین ہے، فرشتے ان کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہیں۔ تمام ملحدوں مرتدوں ظالموں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک آواز آئی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آیا، باطل بھاگ جاتا رہا، اور واقعی باطل کو مٹنے والی عادت ہے۔ شیخ عبدالحاد فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، میں صبح سویرے شاہ کمال قادر رحمۃ اللہ کے پاس حاضر ہوا، یہ سرن شریف کی بات ہے، اور اپنا خواب بیان کیا۔ شاہ کمال قادر رحمۃ اللہ حضرت غوث اعظم رضی کے پڑھ پوتے ہیں، ان کے پاس میں گیا اور اپنا خواب بیان کیا، اور آپ نے یہ تعبیر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک فرزند ارجمند عطا فرمائے گا جو باطل کو مٹائے گا اور وقت کا مجدد ہوگا۔ شیخ عبدالحاد فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں آپ دوسرا خواب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں آپ کے والد گرامی کا۔ شیخ عبدالحاد فرماتے ہیں خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بذات خود تشریف لائے، فرشتے امراء تھے، فرزند ارجمند کی مبارک دی، دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور آپ نے فرمایا ان کے بچے کا نام ہے احمد۔ حضور نے ان کا نام بھی رکھا۔ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر میں سناتا ہوں، فرماتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں مرانی فقط را الحق، جس نے عالم خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اور ایک روایت ہے مرانی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، جو آدمی مجھے عالم خواب میں دیکھے وہ عنقریب مجھے عالم بیداری میں دیکھے گا۔ اگر زندگی میں موقع نہ ملا تو مرتے وقت زیارت ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت پیر میرے شرم دعا کیا فرماتے ہیں، اے شالا پیش نظر رہے وقت نذاتے روزے حشر، جب قبر تھی پل تھی او سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں۔ 4 وقت کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ اپنے محبوب کا دیدار کرا جب میں مروں، کہ جب قبر میں جاؤں تو حضور کا دیدار کروں، میدان معاشر میں حضور کا دیدار کروں، جب پل صراط سے گزروں تو حضور کا دیدار کروں۔ 4 مرتبہ آپ نے دعا مانگی ہے۔ اب حضرت امام ربانی دنیا میں تشریف لائے، کسی شاعر نے یوں لکھا ہے، شاہ ملک ولایت شیخ احمد، شاہ ملک ولایت شیخ احمد، بمثل مادر ایام کمزاد۔ فرمایا کہ جو نیک مائیں ہوتی ہیں وہ نیک اولادیں پیدا کرتی ہیں۔ ماں نیک تھی اور بیٹا جو پیدا ہوا وہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی ہیں۔ وہ مائیں گھر کے دیواروں کی رونق،
نہ یہ مائے کے بازاروں کی رونق۔ آپ فرماتے ہیں وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، دی کے پاس با میدان کے غازی۔ ایسی نیک مائیں، فرمایا شور تھا ہر سو کے شائع، خشک سالانے کو ہے گلشن پیغمبری کا، نونہالانے کو ہے۔ آپ اتنے بزرگان دین نے خوابیں دیکھی ہیں، اور خواب میں حضرت امام ربانی کی پیشن گوئی، ان کی تشریف آوری کی خبریں یہ ان کو بتائی گئی ہیں۔ فرمایا نائب خیر الورا پیدا ہوئے، نور چشم مرتضیٰ پیدا ہوئے، آج وہ پیدا ہوئے حق کے ولی، جن کے تھے مشتاق سب شیخ و سبی۔ ایک مرتبہ بزمانہ رضاعت میں، یعنی دودھ پینے کی مدت میں، حضرت امام ربانی حسین رحمۃ اللہ بیمار ہو گئے۔ شاہ کمال قادری رحمۃ اللہ علیہ دم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ سران شریف تشریف لائے ہوئے تھے، تو دم کرنے کے لیے تشریف لائے، آپ کو دم کیا، اور اللہ تعالیٰ فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بچے کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ یہ بچہ عالم بعمل ہوگا، عارف ولی ہوگا، عارف کامل ہوگا، قیامت تک اس کا نور روشن رہے گا۔ پھر شاہ کمال قادری رحمۃ اللہ اپنے زبان مبارک حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی زندی کے منہ مبارک میں ڈالی، آپ نے زبان کو چوسنا شروع کر دیا۔ حضرت شاہ کمال قادری رحمۃ اللہ نے فرمایا ان سے ایک طریقہ کی نسبت ہوگی، نقشبندی اور باقی بھی اربع جو عناصر ہیں، جو اربع سلاسل اربع ہیں، ان کا فیض یہ حاصل کریں گے، یہ اپنے وقت کے مجدد ہوں گے۔ ڈاکٹر اقبال موروں کہتے ہیں اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو کر خدمت فقیروں کی، اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گور بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھیں خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ بہرحال آپ کی تعلیم و تربیت پر والد ماجد نے کی ہے، قرآن پاک حفظ کیا، درس نظامی پڑھا، عالم بنے، اور عالم بننے کے بعد یہ چار جو سلسلے ہیں سلاسل اربع، ان سلاسل اربع سے فیض لیا۔ ان کا میں ذکر کرتا ہوں۔ سلسلہ چشتیہ سے بھی آپ نے فیض لیا، آپ اپنے والد شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ سلسلہ چشتیہ کا فیض لیا۔ ان کے والد نے اپنے والد شیخ رکن الدین سے فیض لیا۔ ان کی اولاد ان کے والد رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض لیا۔ یعنی یہ چشتیہ جو فیض ہے کہ اس طرح آپ تک پہنچا۔ اور سلسلہ سہروردیہ کا فیض فرماتے ہیں حضرت شیخ رکن الدین سرندی، حضرت شیخ رکن الدین جو ہیں سہروردی، ان سے فیض لیا۔ سلسلہ سہروردیہ جو ہے دوسرا سلسلہ، ان کا فیض شیخ رکن الدین سہروردی سے لیا۔ ان سے آپ نے عوارف المعارف بھی پڑھا، فصوص الحکم بھی پڑھی، کتاب پڑھی، تصوف کی 2 کتابیں بھی پڑھی، پھر آپ سے خلافت حاصل کی۔ فیضان قادریہ، فیضان قادریہ کیسے ملا؟ حضرت شاہ سکندر رحمۃ اللہ تعالی، جنہوں نے حضرت غوث مدانی غوث سبحانی رحمۃ اللہ علیہ جیلانی کا خرقہ بھی عنایت فرمایا۔ شاہ سکندر رحمۃ اللہ جن کے ذریعے سے یہ خرقہ خلافت حضرت غوث اعظم سے ملا، شیخ سید عبدالرزاق حضرت شاہ کمال قادری رحمۃ اللہ پر آیا، پھر انہوں نے یہ اپنے پوتے شاہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ کو دیا، اور یہ خرقہ جو ہے پھر شاہ سکندر رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا۔ یہ سلسلہ قادریہ کے فیض ہے۔ یہ سلسلے ہیں جو آپ نے لیے ہیں،
اور جو سلسلہ نقشبندیہ ہے، فیضان نقشبندیہ، ان کے موجد ہیں خواجہ سید بہاؤالدین نقشبند بخاری، اور ان سے یہ فیض لیا ہے حضرات نقشبندیہ. اور آپ کے مرشد ہیں خواجہ محمد عبد الباقی، ان کو خواجہ باقی باللہ کہتے ہیں. ان کا اسم گرامی ہے حضرت خواجہ محمد عبد الباقی. اور یہ سلسلہ نقشبند یہ کیسا سلسلہ ہے، اس کے بارے میں کسی شاعر نے لکھا ہے: اے شاہ نقش بند نقش مراب بند، نقش جناب بند کے گویند نقش بند. کہ اے شاہ نقش بند، مجھ پر بھی توجہ فرمائیں اور میرے دل پر بھی اللہ اللہ کا نقش باندھ دیں. اے نقش بند عالم نقش مراب بند، نقشم چناب بند کے گویند نقش بند. یہ ہے، یہ دو اشعار میں نے پیش کیے ہیں. اب اردو میں کسی شاعر نے لکھا ہے: کیا سلسلوں میں سلسلہ نقش بند ہے، کیا سلسلوں میں سلسلہ نقش بند ہے. جو نقش بند ہے وہ یقین حق پسند ہے، جس کو اصول سلسلہ نقش بند ہے، واللہ ارجمند ہے وہ ارجمند ہے. کیا سلسلوں میں سلسلہ نقش بند ہے. حضرت خواجہ محمد عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ یہ بخارا شریف سے چلے ہیں، اور اصل میں اس سے پہلے وہ افغانستان سے چلے، پھر بخارا شریف پہنچے. تو بخارا شریف میں خواجہ محمد مقتدیٰ امکنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ہندوستان چلے جائیں، اور ہندوستان جا کے دہلی میں اپنا قیام فرمائیں. تو دہلی میں ایک مرید صادق ملیں گے جن کو آپ نسبت ادا کرنی ہے، اور وقت کا آپ مجدد ان کو بنائیں گے. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں: جب میں شیخ کے پاس حاضر ہوا تو شیخ نے میرے چہرے کو دیکھا، چہرے کو دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ ہے شیخ احمد فاروقی، بڑے عرصے سے میں آپ کے انتظار کر رہا ہوں، بڑے عرصے سے آپ کے انتظار کر رہا ہوں. پھر فرماتے ہیں جب میں نے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، مرید صادق ہو تو ایسا ہو، شیخ صادق ہو ایسے، شیخ کامل ہو تو ایسا شیخ کامل ہو. شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ فرماتے ہیں میں نے ڈالا، بیعت ہونے سے پہلے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ میں جب ہاتھ ڈالا تو میں نے کیا دیکھا، میں نے عرش سے لے کر میں نے فرش تک دیکھا، اور فرش سے لے کر میں عرش تک دیکھ رہا ہوں. ابھی میں نے شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہے، اور کیا میں نے دیکھا، فرماتے ہیں میں نے فرش سے لے کر عرش دیکھا، مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا. یہ سارا کچھ میں نے، فرماتے ہیں میں نے 18,000 عالم دیکھی، 18,000 جہان دیکھے. ابھی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، ابھی بیعت ہونا چاہتے ہیں. بیعت ہونے سے پہلے کسی شاعر نے لکھا: کس کی نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا. ان 4 سلسلوں سے آپ نے فیض لیا، اور 4 سلسلوں میں آپ بیعت بھی فرماتے تھے. کسی شاعر نے ان کو اپنا اردو میں اشعار میں بھی نقل کیا ہے کہ کیسے یہ فیض آپ نے لیا ہے ان سلسلوں سے. فلا فرمایا ملا شجر طریقت کا، بہم صدیق و حیدر کا، نسب فاروق اعظم کا، مجدد الف ثانی کا. حیا و علم عثمانی کیا حق نے عطا ان کو، بنا احمد مسمى کیا مجدد الف ثانی کا. طریق نقش بندی میں فیوز خواجہ باقی سے، بنا ہے سینہ گنجینا مجدد الف ثانی کا. خلیفہ اور بھی ہیں خواجہ باقی باللہ کے، مگر سبز فضوں پایا
مجدد الفسانی کا. پھر آپ نے فیض دیا، پھر آپ نے فیض دیا. ایک اور شاعر نے کیا لکھا ہے، فرمایا کہ اولیاء میں شان مجدد بلند ہے، کیا اولیاء میں شان مجدد بلند ہے، قطبوں میں اور غوثوں میں وہ ارجمند ہے، جو اعتقاد رکھتے ہیں ان کی جناب میں، ان کا دو جہان میں رتبہ بلند ہے. منکر ہے شیخ احمد سرہندی کا وہی دروازہ جس پہ فیض الہی کا بند ہے. صدیق سے عروج مجدد پہ ہے نزول، کیا مستند یہ سلسلہ نقش بند ہے. چونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ 29 صفر جو ہے وہ حضرت امام ربانی مجدد الافسان رحمۃ اللہ کے وصال کا دن ہے. اور 29 صفر اکثر جو عقیدت مند ہیں اور جو فیض یافتہ ہیں وہ آپ کا عرس مناتے ہیں. سران شریف میں بھی عرس ہو رہا ہے اور باقی جگہوں میں بھی عرس مناتے ہیں. لہٰذا میں نے بھی آج بھی شیخ احمد فاروق سرندی رحمۃ اللہ یہ مختصر بیان کیا ہے. باقی بھی کچھ کافی سارا ایسا رہتا، آپ کی بڑی کرامات ہیں، بڑے کمالات ہیں، اور آپ انقلابی شخصیت ہیں. کہ دور مغلیہ پر اس وقت ایک ایسا دور آیا جو پر اسلام کی تجدید ہوگی، اور وہ دور اکثریت سے پورے ہندوستان میں جو 100 سال حکومت کی ہے ان کو سارا کا سارا فیض حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ. سلیم جہانگیر وہ بھی آپ کا مرید ہے. اسی طرح جو سلیم جہانگیر کے بعد پھر شاہ جہاں ہوا، شاہ جہاں کے بعد پھر اورنگزیب عالمگیر ہوا. یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے مجدی ہیں، نقشبندی مجدی ہیں. اللہ کے حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ جن کو علماء دیوبندی مانتے ہیں وہ بھی نقشبندی مجدی ہیں. تو بہرحال یہ فیض پورے ہندوستان میں آیا اور 100 سال انہوں نے حکومت کی ہے. دور مغلیہ والے سارے آپ کے عقیدت مند تھے. آپ کی انقلابی شخصیت ہے. تو جو بادشاہ کو ان سے ٹکر لی اور اسلام کا علم بلند فرمایا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. حضرات آپ سنتے ہیں.